سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم بیان کروں گا، اور ہمارے سلف کا فہم امام مسلم بن حجاج قشیری المتوفا 261 ہجری رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام، ان کا فہم بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ یہ تینوں فہم، پہلا فہم سنیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ان روشن ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو ہم نے تو بیان کر دیا، فی الکتاب اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اس وقت یہود و نصارہ چھپاتے تھے، آج ہمارے علماء چھپاتے ہیں، اور وہ میں نے حدیث شروع میں بتا دی کہ وہی خرابیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی۔ اور وہ چھپاتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ ہی خوش رہے جو وہ اپنے اسی کنویں کا مینڈک بنا رہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر لعنت رہے گی اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کب تک؟ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور صرف اصلاح بھی نہیں، وہ بینوا، اور وہ باتیں جو چھپائی تھی بیان بھی کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو کہیں گے جی پردے ڈالو۔ اگلے زمانے میں تو پردے ڈالے جا سکتے تھے، ساتھ والے گاؤں میں کیا ہوتا تھا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ جا سکتی ہے، اور پہنچ جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، لہٰذا یہ امپاسبل ہے کہ آج کل یہ باتیں چھپائی جا سکیں، امپاسبل۔ تو یہ تو میں نے اللہ کا فہم بیان کر دیا۔ اب سنیے دوسرا فہم، وہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم۔ چنانچہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2649 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 3658 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 261 نمبر، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے، اور پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اس میں 223 نمبر حدیث ہے۔ اور دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے عرب کے اندر، وہ البانیہ کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ سعودیہ میں بھی شیخ الحدیث رہے، بلکہ محدث اعظم سعودیہ رہے، بعد میں ان کو نکال دیا گیا، بل پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی، اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی، شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری المتوفا 2013 عیسوی بمطابق 10 نومبر، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی۔ یہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے وہ یہ بات چھپا لی کہ گلاں کرنیاں نہیں چاہیے، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں کر کے گئی ہیں۔ These people are trying to teach their prophet، یہ لوگ اپنے نبی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں۔ آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم سے، کہتے ہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے، بھئی وہ میری ذاتی باتیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، وہ مستقبل کی پریڈکشنز ہیں۔ اور ائمہ محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں، دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، 3000 کے قریب احادیث ہیں، وہ پریڈکشنز، پروفیسیز، مستقبل کی خبروں پہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کی خبریں دیں، جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو یہ حدیث دیکھیں، اس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی، اور اس نے پھر بھی نہ بتائی کہ گلاں کرنیاں نہیں چاہیے تو قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالی
عذاب دے گا، اور عذاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ہاں جی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہو گیا. اب تیسرا فہم، وہ ہمارے سلف کا فہم. اور سلف بھی کوئی عام نہیں ہے. اہل سنت کے بہت بڑے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفى 256 ہجری کے سب سے لائق ترین شاگرد ابو الحسین، ان کی کنیت بھی شاہ جی کنیت ابو الحسین ہے ان کی، اور واقعی حسینی والا انہوں نے کام کیا. ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیریہ ایران میں ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفى 261 ہجری. ان کا میں فہم بتانے لگا ہوں. امام بخاری کے شاگرد ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کے امام ہیں، جن کی یہ صحیح مسلم شریف ہے. ان کا فہم صحیح مسلم میں انہوں نے مقدمہ لکھا، وہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہے، مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ. تو یہ ان کا میں فہم ورڈ بائی ورڈ، وہ اپنے شاگرد نے جب ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو ایسی کتاب لکھیں کہ جس کتاب میں صحیح الاسناد احادیث جمع ہو جائیں تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کے جواب میں مقدمہ لکھا، اور وہ مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے. بلکہ پہلی جو 92 روایات ہیں نا وہ مقدمے کی ہیں. 93 نمبر روایت حدیث جبریل ہے جہاں سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے. تو پہلی 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی روایتیں ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. ان کے شاگرد ہیں ابو اسحاق، وہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے مقدمے میں لکھتے ہیں، اور یہ مسلم کا حصہ ہے جی، یہ الگ سے نہیں چھپا ہوا، صحیح مسلم کا حصہ ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلم شریف کو باقی ساری اہل سنت کی کتابوں پہ اس اعتبار سے جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس پہ فوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم نے خود مقدمہ لکھ دیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اسی تو میں نے پورا لیکچر دیا ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 36. تو یہ امام مسلم سلف، ان سے بڑا کون سلف ہوگا؟ ان کا فہم. لکھتے ہیں صحیح مسلم میں کے مقدمے میں، وہ کہتے ہیں، اے میرے شاگرد ابو اسحاق، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی میں صحیح مسلم لکھوں، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کام کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو یعنی احادیث کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے بجائے بہت زیادہ روایتوں کے جمع کرنے کے. ان کے زمانے میں کئی لوگوں نے 20-30 ہزار روایتیں بھی جمع کی. امام مسلم نے ان کے اوپر باقاعدہ تان کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بھی جمع کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. تو امام مسلم اس چیز کے خلاف تھے، اور پھر انہوں نے کہا اسی میں مقدمے میں کہ صحیح حدیثیں کم ہیں جو ضعیف روایتیں بیان کی جائیں. تو کہتے ہیں بہت زیادہ روایات جمع کرنے کی بجائے یہ کر لیا جائے بطور خاص عوام الناس کے لیے. کام بھی مکاتا شاہ جی انہوں نے ایک کہتے ہیں جناب یہ خواص کے لیے احادیث ہیں. امام مسلم کو اب یہ ٹیچ کر رہے ہیں. امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویوں کا نہیں دکھانا ہوگا فہم، یہ کسی اور کا. امام مسلم اپنا فہم خود لکھ کے گئے صحیح مسلم میں کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. حدیث قرطاس بھی انہوں نے لکھی ہے، اور یہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے کانپتے ہیں، اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی، وہ ساری روایتیں صحیح مسلم میں ہیں. لہذا صحیح مسلم کو میں نے امام کو اس سلف کو میں نے ٹارگٹ کیا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی، کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح ضعیف کیا ہے، ان کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. ایک اندر بیان نہ کرو، کیوں نہیں شاہ جی؟ اے بھی شاہ جی نے ٹھیک ہے، یعنی ان کے دوار میں بھی ایسے لوگ تھے. جی جی ایسے لوگ تھے. ظاہر ہے جی ہر وقت گمراہی تو مطلب ہر زمانے میں موجود رہتی ہے. اچھا جی، جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا
زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا، بجائے کہ آپ بہت ساری جسم کی. میں نے بھی یہی کام کیا ہے. یہ میں اپنے پمفلٹ کا تعارف بھی یہاں پر انشاءاللہ تعالی ابھی شروع میں ہی کروا دیتا ہوں، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ جس سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو یہ تو ہو گیا امام مسلم کا بیان کر دیا. اور ایک میرے جو فیورٹ سلف ہیں، میں ان کا فارم بھی بیان کرتا ہوں، پھر شاہ جی آپ سوال و جواب شروع کریں، جس پہ میں نے اس ریسرچ پیپر کا اختتام کیا ہے. جو اہل سنت میں سب سے بڑے امام ہے، ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفی 241 ہجری کے استاد، امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفی 179 ہجری کے شاگرد خاص، اور امام بخاری کے المتوفی 256 ہجری دادا استاد، امام ترمذی المتوفی 279 ہجری کے پردادا استاد، اہل سنت کے سب سے بڑے امام، ہر فیلڈ کے امام، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفی 204 ہجری. باقی تو کچھ فقہ کے امام ہیں، کچھ حدیث کے امام ہیں. یہ وہ شخص ہے جو فقہ میں بھی امام، حدیث میں بھی امام، منطق میں بھی امام، علم الکلام میں بھی امام، ہر معاملے میں. اور ایسا امام جسے سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں، کیونکہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے امام شافعی. اسی لیے اہل تشیع کے آپ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ان کے اصحاب میں سے تھے امام شافعی رحمہ اللہ. ان کا شعر ہے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے، نہ اس کو کفایت اللہ سنابلی صاحب ضعیف ثابت کر سکتے ہیں، نہ صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی اپنی کتاب ہے، دیوان الشافعی چھپی ہوئی ہے. اور یہ بیچارے ویسے بھی جرت نہیں کریں گے، اتنے ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ، امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، امام ابن کثیر المتوفی 774 ہجری، امام ذہبی المتوفی 748 ہجری، یہ سارے بڑے اہل سنت کے ائمہ محدثین امام شافعی کے اشعار اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے ہیں. یہ والا شعر اہل تشیع کے خلاف جب بھی کتابیں لکھی تو یہ شعر نقل کیا کہ دیکھو ہماری جو سنیت ہے وہ آپ دیکھو. امام شافعی کا شعر ہے، ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں تم مجھے رافضی ہونے کا تانا دیتے ہو. ان کو بھی کہتے تھے، یہ ہمیں نہیں صرف کہہ رہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ کہ ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں، نقوی صاحب شیعہ نہیں، انہوں نے کہا رافضی ہونا، ان کو رافضی کہا گیا، شیعہ بھی کہا جاتا نا. تو میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ایسی باتیں کی ہوں گی؟ اہل بیت کی اگر محبت کا بیان کیا وہ تو رافضی نہیں کوئی کسی کو کہتا، وہ تو سارے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے خلافت و ملوکیت ڈسکس کی تھی. یہ ہے اصل مسئلہ. انہوں نے کہا کہ ان کان رفضا حب آل محمد، بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. چلو کر لو جو کچھ کرنا چاہیے. جن و انس، اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا من الجنۃ والناس، یعنی شیاطین جن اور شیاطین جو الناس ہیں، وہ گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رافضی ہوں. ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ امام شافعی کا جو قول ہے نا، یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یہ عکاسی کرتا ہے خلیفہ اول سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام المتوفی 13 ہجری، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا قول صحیح بخاری میں، امام بخاری لے آئے ہیں سیدنا حسین والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3751، کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چیپٹر میں لے کر آئے. بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور وہ پنجتن پاک بھی اہل بیت ہیں، لیکن امام بخاری نے ناسبیوں کے سر کے اوپر تھوڑا مارا کہ حضرت حسین کے چیپٹر میں لے کے، جس سے چڑھتے تھے حسین سے علیہ السلام. علیہ السلام کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آج میں ڈسکس کروں گا. وہ کہتے ہیں جی آپ بخاری سے حوالہ دیتے ہیں 3748 کے حسین علیہ السلام لکھا ہے، ہم بخاری کھولتے ہیں وہ پائیے پاکستان میں مولویوں دی بخاری ہے. عربی نسخے پڑھیں آپ، مکتبۃ الشاملہ سعودیہ کا سافٹ ویئر دیکھیں، sunnah.com
اہل سنت کی سب سے بڑی سلفیوں کی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی، کھولیں ذرا، اس میں بخاری ترجمہ نہیں دیکھنا، بخاری کی عربی پڑھیں، 3748 میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، 6318 میں علی اور فاطمہ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، لیکن عربی والے پورشن میں، اردو میں مولوی نے پھر یا انگلش والا، وہ انگلش ترجمہ بھی ہے، اردو بھی ہے، پھر مولوی وڑ گیا وچ، مولوی وڑ جائے تو انہوں نے کٹ تو نہیں سکتے نا، کیا کریے، کوشش تو کر رہے ہیں کہ کڈیے، اور اے عوام انشاءاللہ خود نکالے گی ان کو۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، تو یہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے شاہ جی، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اس پہ بھی بہت چیزیں اور بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہ مختصر تمہید جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کافی ہے۔